رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے مقبول سلسلے جو کافی عرصے سے الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، احکام تجارت، جو ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس، پروفیشنز، آپ کے پیشوں کو، تجارت کو، صنعت کو، اور مختلف ڈیلز جو ہوتی ہیں، سودے آپس میں ہوتے ہیں، ان کو بہت ایکسٹینسولی الحمدللہ کور کیا کرتا ہے، اور ان معاملات سے متعلق ہمیں شرعی رہنمائی مفتی صاحب دارالفتہ اہل سنت کے ہمیں جوابات دیا کرتے ہیں، شرعی رہنمائی ہماری فرمایا کرتے ہیں۔ تو سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھانے سے پہلے مفتی صاحب اور آپ کا درمیان میں کوارڈینیشن کروانے سے پہلے میں حدیث شریف کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب مفتی صاحب کا آپ کو شاید علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، تو چلیں اب ہو جائے گا۔ بغداد معلیٰ کا سفر رہا ہے، اور الحمدللہ کئی بزرگان دین کے مزارات شریف پر حاضری رہی، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ، اور اس کو بھی انشاءاللہ امت کی تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور اس سے بھی بہت کچھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سلسلہ کریں گے، شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور لیکن چونکہ سفر کے بعد پہلا احکام تجارت ہے، تو میں چاہوں گا کچھ نہ کچھ تو ذائقہ آپ کو اس حوالے سے چکھا دینا چاہیے، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں بھی یہ ریکویسٹ پیش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو آپ اس حوالے سے ہم سے جو آپ مناسب سمجھیں شیئر کریں۔ ظاہر ہے باقی آپ نے اسپیسیفکلی جو ہے خاص طور پر سلسلہ تو کرنا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے اہلاً و مرحباً، سلسلے میں آمد آپ کو بہت مرحبا، پاکستان آمد مرحبا۔ خصوصاً احکام تجارت کا ہمارا سلسلہ ہے، اس حوالے سے کوئی ایسا مشاہدہ، کیونکہ سفر بھی لرننگ کا، ایکسپیرینسز کا اور ایکسپوجر کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، اور یہ تو ایک الحمدللہ انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کا پہلے بھی رہا ہے، ایک اور یعنی ہوا ہے، اور انشاءاللہ جو شرعی تحقیقات ہوتی ہیں اس میں بھی یہ مشاہدات اور جو یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، یہ معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور مطالعاتی دورہ ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دروازے کھول دیتا ہے، سوچوں کے دریچے کھول دیتا ہے، تحقیق میں بہت مدد دیتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ اول آخر جو کہنا چاہیں وہ بھی مشتاق ہیں ہم سننے کے۔ جی لبائک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ العزیز منگل کو جو ہم سلسلہ کرتے ہیں جی جی، اسباق تصوف سے ہی متعلق ہے، اس میں ہی انشاءاللہ العزیز جی کریں گے، کیونکہ اس کا وقت بھی قدرے زیادہ ہوتا ہے اور مناسبت بھی ہے وہاں۔ جی ہاں بے شک، اسباق تصوف کے بجائے تذکرہ اولیاء تصوف ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تجارتی تعلق سے بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ سفر بغداد میں دیکھنے کو ملی۔ مرحبا۔ جیسے ایک ایکٹیویٹی نے بڑا حیران کیا، جی جی، جب ہم فجر کے لیے نکلتے تھے تو ہم ہوٹل میں نہیں رہے، ہم دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں مقیم تھے۔ ارے کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ وہاں ہوتی ہے
اس طرح کی ترکیب. تو ایک تو دربار شریف کا پورا حال ہے بہت بڑا, وہاں اوکے, بہت سارے زائرین ہوتے ہیں. مرحبا. پھر روڈ پار ایک اور جگہ ہے, وہاں بھی مختلف ہال اور کمرے مہمانوں کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو ہم ملحقہ حال میں تھے. ٹھیک. تو جب فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ نکلتے, روڈ کراس کر کے دربار شریف میں پہنچتے, کیا بات ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. فجر کی نماز کے وقت سڑکوں پہ ایسا رش ہوتا جیسا یہاں ہمارے یہاں کراچی میں 9 بجے کے قریب ہوتا ہے. 6 بجے وہاں وہ رش ہوتا تھا. اچھا 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 اچھا. تو میں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی ٹریفک, اتنی پبلک, اتنی ٹریفک. تو پتہ چلا کہ یہاں یہ معمول ہے کہ لوگ صبح سویرے ہی نکل جاتے ہیں. اوکے. اور دوپہر کے 3 بجے تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. یعنی اکنامک ایکٹیویٹی بہت دن شروع سے ہی, چڑھے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت خوب. 3 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں. اوکے. یہاں تک کہ کچھ اسلامی بھائی گئے ہوں گے بازار اپنی عادت کے حساب سے. جی جی. ٹھیک. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ چیز لینی تھی, وہ نظر آ رہی تھی ہمیں. تو ہم نے کہا ذرا دے دو. کہا نہیں, بازار بند ہو گیا. اللہ اکبر. اب ان کا یہ جو معمول ہے یہ موجودہ حالات کی وجہ سے ہے یا شروع سے ہے, اس کی تو تحقیق نہیں ہوئی. اچھا اچھا. البتہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی بعض ملکوں میں ایسا معمول ہے. جی ہاں. کہ وہاں پر صبح سویرے سے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, کاروباری ایکٹیویٹیز, دفاتری دفتروں کے امور بھی جو ہیں وہ جدول میں شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر 3 بجے بالکل آف. مطلب ہم ایک مرتبہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا رہے تھے, ٹیکسی میں جا رہے تھے. تو جاتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا نا. اوکے. ٹریفک جام جگہ جگہ اور رش پبلک. ٹھیک ہے. عصر کی نماز وہاں پڑھی اور واپس آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو ایسا لگا کہ ہڑتال ہے. اللہ اکبر. مطلب بالکل منظرنامہ ہی تبدیل تھا. تو وہ جو ترغیب دلائی گئی احادیث مبارکہ میں صبح سویرے کام کرنے والی, مرحبا, تو وہ مناظر وہاں دیکھنے کو ملے. ماشاء اللہ. اس کا مطلب اکنامک ایکٹیویٹی کے یعنی دن کے بہت شروع میں آغاز کرنے کے اکنامک بینیفٹس بھی وہ شیئر کیے جاتے ہیں. سن لائٹ کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, سورج کی روشنی کا. اب جب سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں تو پھر لیٹ نائٹ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونے سے, معاشی معاملات بہت دیر تک چلنے سے, پھر جو یعنی وہ نیون سائنز ہوتے ہیں اور پنکھے, پھر اے سی بھی اگر دکاندار, ظاہر ہے پورے مارکیٹ کو ہم دیکھیں تو پھر اس میں بجلی بھی ظاہر خرچ ہوتی ہے, لوگوں کا وقت بھی ظاہر صرف ہوتا ہے اس کے اندر. پھر وہ جو لوگ ہیں اکنامکس کے اندر ان چیزوں کی بھی کاسٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں اور جو ہیلتھ ہے, سوشل لائف ہے, ان کی بھی جو ہے وہ کاسٹنگ ایک لحاظ سے ہوتی ہے. تو پھر ظاہر یہ قوم اور ملک کو جو ہے نا اس کی بھی ایک لحاظ سے گویا کاسٹ پڑتی ہے. تو حکمت کی بات تو ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر نامہ بغداد, مرحبا, وہ بھی راستے میں پڑھتا رہا میں. تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ بغداد شریف میں آپ ایک جگہ گئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. اچھا. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی بہترین ان کی باتیں تھیں کہ مزہ آ گیا. اچھا. ان کی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات جو رکھی ہے نا, جی جی, تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ مسلمان اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے آرام کا وقت ہے. اوکے. اور جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے عیش و عیاشی کا وقت ہے. اللہ اکبر. رات کا جو آخری وقت ہے جی جی, یہ نیک لوگوں کے لیے عبادت کا وقت ہے. سبحان اللہ. اور جو کیا بات ہے. گناہگار لوگ ہیں وہ اس میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں, وہ اس وقت میں سو جاتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ بہت ساری قوموں پر رات کو عذاب آیا ہے اور آخری وقت میں آیا ہے. اگر یہ حصہ جو ہے وہ برکت کا اور رحمت کا وقت ہے تو پھر عذاب کیوں آیا؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ وہ عذاب کفار کو آیا ہے, اللہ اکبر, مومنین کو نہیں آیا. تو یوں رات کی جو اہمیت ہے, خاص طور پر رات کے ابتدائی حصے میں آرام, جی جی, اور آخری حصے میں پھر قیام اور پھر اپنے معاملات شروع کر دینا, تو اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرحبا, سفر بغداد میں لکھا ہے.
وہ بھی میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. ماشاء اللہ. نہیں مرحبا. یہ تو اصل میں یہ نا کہ لائف سٹائل ہم نے بعض اوقات خود اس طرح کا بگاڑ لیا ہے جس کے ہمیں شاید بہت جگہ ہمیں اس کی نا کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, اور دنیاوی اور اخروی معاملات شاید دونوں میں بعض عادات کی وجہ سے ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑتا ہوگا. شہر بغداد جو ہے وہ اتنا تاریخی شہر ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا تعلق رہا ہے اس شہر سے. مرحبا. ایک عروج بغداد نے دیکھا ہے عباسی دور کے اندر, جی جی, جب یہ شہر جو ہے وہ علم و حکمت, سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی مرکز ہوا کرتا تھا. دوسرا دور بغداد شریف نے دیکھا ہے سلطنت عثمانیہ کے اندر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن دیکھنے گئے. اللہ اکبر. فرمایا بغداد میں انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن ہے, اور یہ بات ہے 1954 کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جو مفتی صاحب نے سفر کیا تھا تو فرمایا کہ یہاں سے جو ریل چلتی ہے وہ بغداد, عرب ممالک, ترکی سے ہوتی ہوئی لندن جاتی ہے. اوکے, یعنی اتنا انٹرنیشنل کنیکشن تھا. ترکی کے بعد 40 کلومیٹر کا ایریا ایسا آتا ہے جہاں سمندر ہے. اچھا. پھر ٹرین کے ڈبوں کو جہاز میں رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. 1954 کی بات ہے. ٹھیک. اور پھر جب وہ سمندر کراس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈبے اتار لیے جاتے ہیں. تو 1954 کے اندر بغداد کی یہ ترقی تھی کہ وہاں سے ٹرین جو ہے وہ جایا کرتی تھی لندن, UK جایا کرتی تھی. سلطنت عثمانیہ کے دور میں بہت ترقی کی, اور جتنے بھی اسلامی ممالک, بلکہ صوبے ہوا کرتے تھے اس کے تحت, تو جتنے بھی صوبے یا علاقے تھے بہت ترقی ہوئی. لیکن بغداد نے ترقی بھی دیکھی ہے اور معاشی تنزل, قتال, نہ جانے کیا کیا روپ دیکھے ہیں. رنگ بدلتے, رنگ مختلف, موسم مختلف, ہر زمانے میں نئے نئے روپ وہاں آتے رہے. ماشاءاللہ, ویری انٹرسٹنگ. اولیاء کا فیضان بھی بے پناہ ہے. الحمدللہ, وہ تو مشہور. اور ان لوگوں کی ہمت اور جو ان کا اسٹیمنا ہے وہ بھی قابل دید ہے کہ اتنے مطلب کہ سختیاں دیکھنے کے باوجود زندگی چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی زندگی جام پڑی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. کیسے ہی حالات ہوں, کرنسی ان لوگوں کی اتنی ڈاؤن, مطلب $10 کے 12,000 عراقی دینار ملتے ہیں. $10 کا مطلب تقریباً 1,000 روپیہ. صحیح. 1,000 پاکستانی کے 12,000 عراقی دینار ملتے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ, اور UK سے آئے ہوئے تھے, بتا رہے تھے کہ میں 1970 میں آیا تھا. تو 1 دینار کے لیے 1 پاؤنڈ بھی ناکافی ہوتا تھا. اوکے. 1970 میں. یعنی اتنی اکنامک جو ہے اس کی ویلیو تھی کرنسی کی. لیکن اب جو ہے کہنے لگے کہ 1 پاؤنڈ کے نہ جانے کتنے 1000 دینار مل جاتے ہیں. تو جب بندہ سفر میں نکلتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. صحیح. معاشی کیفیت, طرز عمل, لوگوں کا جو ہے نا وہ بیہیویئر, بے شک مٹھاس بہت ہے. ماشاءاللہ. تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بس پورے سفر میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے ہم سے کرخ لہجے میں بات کی ہو. مرحبا, اہلاً. بہت مٹھاس ہے لوگوں میں, ماشاءاللہ, ویری بہت انٹرسٹنگ. محبت. پاکستانیوں کا سنتے ہی کہتے تھے الراس العین, پاکستانی ہمارے سر آنکھوں پر. اللہ اکبر. بہت محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. مجھے تو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب یہ اتنی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے, تو جب اتنی دلچسپ معلومات ہیں, تو جب ہم اصل سلسلہ کریں گے اور فوکس کر کے بات کریں گے تو نہ جانے کون کون سے مدنی چینل. جی جی. میرے جیسا آدمی حیران ہو جائے اللہ اکبر کہ جب لوگ یہ بولے وہاں کے کہ ہم قنات مدنیہ دیکھتے ہیں. اللہ اچھا, آپ لوگ دیکھتے ہو؟ سبحان اللہ. بعض مشائخ بھی ملے, یعنی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. وہ سب میرا اب انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے کہ جو ہے نا وہ اسے
اب رکھنا چاہیے روک کے، اور جب آپ اصل میں جو ہے نا سلسلہ کریں تو پھر یہ ساری دلچسپ اور لیکن جھلکیاں آپ نے دکھا دی ماشاءاللہ، اور یہ امید ہے کہ ان مشائخ کرام کا بھی تذکرہ ہوگا، مدنی چینل کی ان بہاروں کا بھی تذکرہ ہوگا، اور امید یہ بھی ویڈیوز ہیں وہاں پر، بیانات ہیں، مرحباً ملاقاتیں ہیں، بہت مرحباً مرحباً، بہت خوب۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے نا کالز کی طرف چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ہمیں کال دیجئے تاکہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور شرعی رہنمائی ان سے حاصل کریں۔ جی آج کے پہلے کالر جن کی کال شامل کی جائے گی کون ہیں، چلیے آواز سن کر معلوم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد عمر، اسسٹنٹ پروفیسر بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ احکام تجارت بڑا مفید اور بڑا نفع بخش سلسلہ ہے، بالخصوص تاجروں کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور بالعموم عوام کے لیے۔ اس سے امت کو بڑی پر اثر اور بڑی بر وقت رہنمائی، شرعی رہنمائی میسر آتی ہے۔ اس میں عرض ہے کہ جو مال ضبط شدہ اداروں کی نگرانی میں یہ بکتا ہے، اور اس بکنے کے بعد یہ بڑی بڑی لاٹس میں مختلف دکانوں پر اور مخصوص سٹورز پر یہ بکتا ہے اور عوام الناس خریدتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اوکے، کوائٹ ڈفرنٹ اینڈ نیو کویشچن۔ اگرچہ کچھ پہلوؤں کے حساب سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، مختلف شعبہ جات اور جو بلکہ ادارے کہنا چاہیے، جو ادارے ہیں اور وہ اسکریپ نکالتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ اچھا مصعب، میں ایسے اداروں سے بھی واقف ہوں، ان کا جیسے یوں سمجھ لیجئے تعلق اس طرح کے پروفیشن سے ہوتا ہے، اس طرح کی انڈسٹری سے ہوتا ہے کہ اس میں ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے، چیز جو ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے، آؤٹ آف فیشن سمجھ لیجئے ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے خصوصاً کراکری وغیرہ ہے یا جو اس طرح کی کلب وغیرہ اس طرح کے، اس میں چونکہ اس میں ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے تو پرانا فرنیچر وہ جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، دوسرا لایا جائے گا۔ شاید ان کی انڈسٹری کی وہ پریکٹسز اس طرح کی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی لاٹ میں مال نکل جاتا ہے۔ بعض اداروں کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے کہ گاڑیاں ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ بیچ دی جائیں گی، فلاں چیز جو ہے اتنی مخصوص مدت کے بعد ڈیپریسیشن چارج ہو گیا، وہ رائٹ آف ہو چکی ہے، اسے جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کر دیا جائے گا، ڈسپوز کر دیا جائے گا۔ تو وہ ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے تو شاید وہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، لیکن عوام کے لحاظ سے وہ بہرحال اور معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک اچھی خاصی یعنی ویلیو رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بیچنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ہر ادارہ جو ہے اپنی جو ہے وہ چیزیں بیچتا رہتا ہے۔ جی جی، یہ ایک جداگانہ صورتحال ہے۔ ٹھیک، اصل سوال تھا ضبط شدہ اموال۔ اوکے، مثال کے طور پر پورٹ کا ایک رول ہے کہ جو مال پورٹ پر آئے گا اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ٹھیک، اس مدت تک کوئی جو ہے نا وہ فریٹ چارج نہیں ہوں گے، صحیح ہے، پھر وہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا کرایہ۔ ٹھیک، پھر ایک مدت آتی ہے کہ اب وہ ناقابل واپسی ہے جناب، اب وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے ایسے اموال جو غیر قانونی طریقے سے لائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل ہی ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی جو ہے وہ ٹیکس دیے بغیر لانے کی کوشش کر رہا ہے، ضبط کر لیے۔ صحیح، ضبط کیا کر لیے؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم نے غیر قانونی کام کیا تمہارے پر چارج ہوگا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یہ چارج میں بھرنے جاؤں گا، اتنے کا تو مال نہیں ہے، لینے نہیں آتا۔ بعض چیزیں ممکن ہے ضبط ہو جاتی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی فیلڈ ہے کہ لوگ اپنی جائیداد رہن پر رکھوا کر، اپنی مشینریز رہن پر رکھوا کر اوکے، قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سود چڑھنا شروع ہوتا ہے، بس سے باہر ہو جاتا ہے، سود چڑھتے 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 اس کے اندر بھی بڑے گیم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پوری پلاننگ کے تحت یہ کام کرتے ہیں کہ قرضہ لیتے ہیں 2 کروڑ کا، پراپرٹی ہوتی ہے 1 کروڑ کی، ٹھیک، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ ایسی شو کی جاتی ہے کہ وہ 5 کروڑ کی نظر آئے۔ صحیح، تو ان کی نیتیں تو شروع میں ہی خراب ہوتی ہیں، خراب ہوتی، اور ان کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب
چیٹنگ کرنی ہوتی ہے. ہم نے جو ہے وہ ڈیفالٹر ہونا ہے اور ڈیفالٹر ہونے کے بعد یہ پراپرٹی ہماری چلی جائے گی 1 کروڑ کی, 2 کروڑ روپے ہماری جیب میں آ گئے. بعض جنون کیس بھی ہوتے ہیں ٹھیک کہ قرض لینے والے اپنی مجبوری کو تحت لیتے ہوں گے, اگر وہ سودی لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے حرام کے تو مرتکب ہیں. ٹھیک. وہ بھی اگر ڈیفالٹر ہو گئے ہیں تو ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی جاتی ہیں, مشینری ضبط کر لی جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ کے اندر گاڑیاں جو ہے نا وہ ضبط کر لی جاتی ہیں. تو یوں یہ ضبط شدہ اموال پھر بیچے جاتے ہیں. اوکے. شریعت کا یہ اصول ہے, بڑا ہی واضح اصول ہے. جی جی. ایسا اصول ہے اگر یہ اصول نہ ہو پھر تو اموال کی جو ملکیت کی اہمیت ہے وہی ختم ہو جائے. اوکے. شریعت کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی ملکیت میں مال ہے وہی مالک رہے گا. صحیح. کسی ادارے کے ضبط کر لینے کی وجہ سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہو جائے گی. ٹھیک. ہاں ورنہ میں کسی کا مال ضبط کر لوں اور میں ہی بیچنا شروع کر دوں تو وہ تو جس کا کوئی مال ایسی بنیاد ہو. صحیح. مثال کے طور پر جس کا مال تھا وہ آیا اور وہ آ کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس یہی ہے, اس کے بدلے میں لے لی جائے. صحیح. یہ تو اب معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک. اسے مصالحت کہتے ہیں. کمپرومائز کیا اس نے, کمپرومائز کر لیا اور اب وہ پراپرٹی اس ادارے کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شخص نہیں آیا تو اب کوئی بھی اس کے مال کو کسی بھی طرح ضبط کر لیتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اوکے. اوکے. تو اس لیے جو مال اس طرح کا بک رہا ہوتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے باب المدینہ میں شیر شاہ کے اندر جو کباڑی ہیں بڑے بڑے پیسے والے, وہ اس طرح کے ہی مال خریدتے ہیں, اس طرح کی جائیدادیں خریدتے ہیں جن کے کیس کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض تو کچھ اور کام کرتے ہیں, ان کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے جائیداد کا. ٹھیک. وہ پہنچ جائیں گے کہ جی ہم یہ کیس لڑیں گے اور پھر اونے پونے وہ خرید لیتے ہیں اور جو بھی کہانی ہوتی ہے. تو دیکھیں جہاں ضبط شدہ اموال کا معاملہ ہو وہاں سے دور رہنا چاہیے. اوکے. ممکن ہے وہ مال ایسی پوزیشن میں ہو کہ مالک نے اپنی رضامندی سے معاہدہ کر کے چھوڑا ہو, صحیح. جب تو اس کا خریدنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ مالک کی ملکیت باقی ہو. مالک کی جب ملکیت باقی ہوگی تو اس کو تو نہیں خریدا جا سکتا. صحیح. تو اس لیے جو احتیاط کا دامن ہے اس کو ہی پکڑا جائے اور ایسے اموال سے دور رہیں. جزاک اللہ خیر. بہت ایکسٹینسو ماشاءاللہ آپ نے کور کیا ہے اس آنسر کو. اچھا ان سب یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو پالیسیز کے تحت جو لاٹس نکلتی ہیں اس میں آپ نے اختصار کے ساتھ تو فرما دیا تھا ایک جملہ, اگر اس کے حوالے سے بھی آخر میں اس کو کلوز. اوکے. بندہ جو اپنے گھر کا فرنیچر بھی تبدیل کرتا ہے, اوکے اوکے, اپنی جو ہے نا وہ غیر ضروری چیزیں بھی جو ہے بیچتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں یہ تو خود وہ بیچ رہا ہے. ٹھیک. اچھا اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شاید کرائیٹیریا کے اوپر پورا نہ اتر رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا کچھ ان کا ہوتا ہے بیچ میں, انہوں نے بہتے دریا میں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں انہوں نے, تو وہ اس لیے لاٹ زبردستی بنا کر بھی نکالنے کی ترکیب ہو جاتی ہے. کس طریقے سے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 10 سال کے بعد فرنیچر نکلے گا, وہ 8 والے کو 10 والا بنا کر ٹھکانے لگا دیا, اور اس پر اس نے کسی جس سے ڈیل کی اس سے اس نے کمیشن رکھا. تو چونکہ جتنا زیادہ مال اس کو دے گا اونے پونے اس کی کاغذوں میں ویلیو ہے, لیکن معاشرے کے حساب سے تو وہ معتبر ہے, اس لیے کمیشن دے گا. یعنی کمپنی کا جس نمائندے کو یہ مال بیچنا تھا اس نے کمپنی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے. یس, کمپنی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کمپنی کی رضامندی مال بیچنے میں تو شامل ہے. جی ہاں. کمپنی کو کہا گیا کہ یہ مال بیچ رہا ہوں, کمپنی نے کہا بیچ دو. ٹھیک. اب وہ بیچنا نہیں تھا یا وہ مال ابھی صحیح حالت میں تھا, اس تمام کی ذمہ داری اس کمپنی کے نمائندے کے اوپر ہوگی. اوکے. خریدنے والے کو اگر معلوم نہیں ہے اس کے اوپر تو کوئی ذمہ دار نہیں. بہت خوب, بہت خوب, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کویسچن پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام طارق عزیز ہے، میں UK ڈربی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چکن فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ جو ہے نا چکن وہ حرام ہے۔ اس کا پوچھنا ہے کہ چکن فیکٹری میں کام کرنا وہ کیسا ہے، وہاں پہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اوکے، آپ نے کیا کام کرتے ہیں اس کا تو آپ نے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن چلیں مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں یہ سوال، دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ہمارے ناظرین بڑے مطلب کہ تعجب میں ہوں گے، چکن حرام، اللہ اکبر، مرغی تو حلال یہ جانور بھی ہے، سمجھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ مرغی تو حلال جانور ہے۔ حلال جانور ہے۔ دیکھیں کوئی بھی حلال جانور جب زندہ ہوتا ہے جی جی، تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اوکے، بے زندہ ہوتے ہوئے تو اگر اس کو نہیں کھا سکتے نا، ایک بوٹی کاٹیں۔ بھی جدا ہو جائے صحیح۔ تو وہ بوٹی حرام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بھی حلال کرو، یس، تو جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ہم حلال کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت خوب۔ تو Very شرعی interesting طریقہ information۔ پایا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا، صحیح، جبکہ وہ اس اقسام میں سے ہے جو حلال ہیں۔ ٹھیک، مطلب پرندوں کی اقسام ہیں، صحیح، بعض پرندے حرام ہیں، بعض حلال ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں میں بعض حلال ہیں، بعض حرام ہیں۔ اوکے، اب وہ جانور یا وہ پرندے جو حلال ہیں یہ اس وقت حلال ہوں گے جب شرعی طریقے سے ان کو ذبح کیا جائے۔ ٹھیک، اب انہوں نے کہا کہ جی وہ جس فیکٹری میں یہ کام کرتے ہیں وہاں چکن حرام ہے، تو ممکن ہے کہ ان کو شاٹ دے کر مارا جاتا ہو، بجلی کا شوق لگایا اور وہ مر جاتے ہوں، ٹھیک ہے، تو بجلی کا شوق دے کر اگر جانور مارے جائیں گے تو وہ حلال تو نہیں ہوں گے۔ صحیح، ممکن ہے انہیں جو ہے وہ الیکٹرانک چھری سے ذبح کیا جاتا ہو، سینکڑوں مرغیاں لگائی قطار میں، بٹن دبایا، گردنیں کٹ گئیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا اس پر یہ موقف ہے کہ اس طرح جانور حلال نہیں ہوتا، اور بالخصوص بیرون ممالک سے جو مرغیاں آتی ہیں مسلم ممالک کے اندر بھی وہ زیادہ تر الیکٹرانک جو چھری ہے اس سے ذبح کی جاتی ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کی جاتی۔ ٹھیک، تو پھر بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ذبح ہوتی ہیں اور ایک مطلب کہ ایک قطار ہوتی ہے اس کے اندر لٹکا دیتے ہیں، چین چل رہی ہوتی ہے، تو اس چین کے اندر جب مرغی کو لٹکائیں گے اس کے پاؤں لٹک جاتے ہیں اور وہ پھڑپھڑائیں گی۔ جب وہ پھڑپھڑاتی ہیں اس کا علاج ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا الیکٹرک شاک دیتے ہیں تو وہ بے سدھ ہو جاتی ہیں، اور بے سدھ ہونے کے بعد بعض جو ہیں ان میں سے مر جاتی ہیں۔ اب وہ ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، بعض مر گئیں تو وہ تو مردار ہو گئیں۔ تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا، ہم نے کسی ملک میں خود حاضر ہوا تھا، صحیح، ایک مذبح خانے کا دورہ کیا تھا، اوکے، بڑا تفصیلی دورہ کیا تھا۔ کا جو انچارج تھا کسی ترکیب سے ہم لوگ گئے تھے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا وزٹ کیا، اور مطلب کہ اتنا جدید قسم کا وہ پلانٹ لگا ہوا تھا وہاں پر اوکے، کہ عقل حیران ہو جائے۔ یعنی یعنی صرف ہاتھ سے ذبح ہو رہی تھی وہاں پر، صحیح، اس کے بعد سب کام آٹومیٹک تھے، ٹھیک، اس کی ٹانگیں کٹنا، اس کے پر جو ہے نا جدا ہونا، اس کی جو ہے وہ آنتڑیاں نکلنا، اس کی گردن جدا ہونا، اور بالکل آخر میں جب وہ بالکل آخر میں پہنچتی ہے تو خود بخود مختلف ٹوکرے بنے ہوئے ہیں، جو کلو کی ہوگی وہ کلو والے ٹوکرے میں گرے گی، اللہ اکبر، 1.25 کلو کی ہوگی وہ 1.25 کلو والے میں کلو گرے والے گی۔ میں گرے، یعنی کوئی ایسی ترکیب تھی لیزر کے ذریعے اس چین کے اوپر ہی جو ہے اس کا وزن دیکھ لیا جاتا دیکھ تھا، لیا تھا، اور وہ وہیں جا کے چھٹتی تھی جہاں اسے گرنا ہوتا تھا۔ صحیح، تو اس کا جو مدیر تھا، جو مسئول یا انچارج تھا، اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ شاٹ واٹ کہیں بھی نہیں دیتے، پھر تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور ٹیمپو پر جب اپنے ٹیون پر آیا جی جی، تو پھر گالیاں دینا شروع ہو گیا کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کوئی دیکھنے آتا ہے تو شاٹ نہیں دیتے لیکن اس کے علاوہ شاٹ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ مرغیاں مر جاتی ہیں،
تو اب ہماری قوم آ گئی ہے اسٹیمپ کے اوپر کہ بھئی اسٹیمپ دیکھنی ہے، جہاں حلال کی اسٹیمپ ہوئی وہ حلال ہے، باقی حرام ہے۔ اسٹیمپ کوئی اصل چیز تھوڑی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کے کسی پروڈکٹ کو آنکھ بند کر کے حرام نہیں کہیں گے، اور جانوروں میں جو گوشت ہے اس میں حلال بھی نہیں کہیں گے آنکھ بند کر کے، کیونکہ اور چیزوں کا اور گوشت کا معاملہ جدا ہے۔ صحیح۔ گوشت میں حلال اسی وقت کہا جائے گا جب یقین ہو جائے کہ یہ حلال ہے۔ اوکے۔ لیکن اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس اسٹیمپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، کوئی سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یو کے میں 2 سے 3 اسکینڈل آئے۔ 2 سے 3 اسکینڈل آئے تھے کہ جناب وہ برگروں کے اندر جناب وہ حلال کی اسٹیمپیں تھیں، اور وہ پتہ چلا خنزیر نکل رہا ہے، پتہ چلا گھوڑے کا گوشت نکل رہا ہے۔ جی ہاں۔ تو اسٹیمپ اصل چیز نہیں ہوتی، یہ محتاط مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں۔ اصل چیز جو ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت اصل چیز ہوتی ہے۔ جی۔ تو اسٹیمپ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو خود میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسے سائل کی کال آئی ہے کہ جو خود ایسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، جی ہاں، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں حرام ہے جانور، مرغی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا، اور نہ یہ کوئی پلانٹڈ کال ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور کال آئی اور ہم نے سنی ہے۔ تو اگر ان کا رابطہ ہو تو ہمیں بتائیں ذرا تفصیل کے ساتھ کہ کس بنا پر انہوں نے اس کو حرام کہا ہے۔ وہاں الیکٹرک کے ذریعے ماری جاتی ہیں یا ڈبو کے ماری جاتی ہیں، یہ کیا سبب ہے؟ ٹھیک، تو ان کا مصحف اگر بالفرض حرام ہے، وہ واقعی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کا جاب کرنا وہاں پر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا کہ جاب کیا کرتے ہیں۔ اوکے۔ ممکن ہے ان کا کام جو ہے نا وہ الیکٹرک سپلائی ہو، ممکن ان کا کام جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنا ہو۔ ٹھیک، تو ان کی جاب پر انحصار ہے کہ یہ جاب نیچر کیا ہے۔ ڈیٹیلز دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں اور فردر گائیڈنس مل جائے گی۔ 2 کالز میں اور لوں گا اس وقت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں کرتا ہوں پراپرٹی کا کام، اور مجھے اگر کوئی بندہ کمیشن نہیں دیتا تو میں اس سے الگ پیسے رکھتا ہوں، تو میرے لیے حلال ہیں یا حرام، یہ مجھے بتا دیجیے گا ذرا، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، کمیشن وہ طریقہ کار ہے جو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت جس کا لین دین ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ایک بندہ کام کرتا ہے، وہ اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے یا ڈیلی ویجز لیتا ہے، تو کمیشن کی حیثیت بھی ایک اسی طریقے کے معاوضے کی ہے۔ ٹھیک، اگر وہ نہیں دے رہا، ظلمن نہیں دے رہا، تو اس کی غلطی ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں جی آپ تو میرے دوست ہو، آپ تو میرے رشتہ دار ہو، آپ سے کیا لینا، اور پیچھے سے کھانچے سے لے رہے ہیں، تو کمیشن کے ذریعے تو یہ لے سکتے ہیں، جبکہ اپنے تقاضوں کے مطابق ہو اور جو شرعی طریقے ہیں اس کے مطابق ہو۔ لیکن یہ چھپڑ میں اگر لینا چاہ رہے ہیں تو ضرور وہاں دھوکہ دہی کا پہلو ہوگا۔ دھوکہ دہی کا پہلو نہ ہو اور وہ یہ لے لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوکے، یہ ذرا مشکل ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ پلیز۔ میرا نام محمد افضل ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک سلسلہ احکام تجارت میں سوال پوچھنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کو ایک رقم مختص دے دی جائے اور اس پر ایک منافع باندھا نہ جائے، لیکن یہ کہ نقصان نہ ہو اس رقم میں، رقم جو کہ توں پڑی رہے، چاہے 2 سال بعد 3 سال بعد وہ واپس کرے، اور مہینے کا 2 مہینے کا اس کو کچھ روپیہ دیتا رہے وہ، تو کیا یہ حلال ہے یا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اوکے، بلا شبہ یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہ اس کو قرضے میں دی ہے، اور قرضے کے اوپر نفع ملنا یہی سود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض جس پر نفع دیا جائے وہ سود ہے۔ یہاں شاید ان کو یہ اشکال وارد ہو رہا ہے سب، چونکہ مقرر نہیں ہے نا، کمی بیشی ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے، مرضی سے دے رہا ہے جی، لیکن وہ دے کیوں رہا ہے؟ آپ کے پیسوں کے اوپر پیسہ دے رہا ہے نا۔ صحیح۔ اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اس کو پیسے چاہیے، آپ کو نفع چاہیے، اس کے درجنوں طریقے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ دارالفتہ تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ یہ طریقے اختیار کر لیں، کیا بات، تو آپ کا یہ ناجائز طریقہ جائز ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے تو وہی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نفع بھی دنیا میں حاصل ہو جائے گا، اور جو سود کی نحوست ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ڈر کر
ہم ظاہر غیر شرعی معاملات سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں بھی اس کے فضل و رحمت برسنے کی امید ہے۔ اسی طرح آپ ہمیں کالز کرتے رہیے، شرعی معلومات حاصل کرتے رہیے، رہنمائی حاصل کرتے رہیے۔ احکام تجارت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، فیضان مدنی چینل بھی جاری رہے گا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اور ہاں سفر بغداد کے پر حکمت جو تاثرات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، تجربات ہیں، اور اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے کے درس ہیں، ہسٹری لیسن ہیں یا مشاہداتی لیسن ہیں یا تصوف سے متعلق ذوق بڑھانے والی باتیں ہیں، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔